الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فن بلاغت مطول میں مصنف علیہ الرحمٰن نے جو تقید معنوی کی مثال پیش کی سأطلب بعد الدار عنکم میں فرمایا، اس کلام میں تقید معنوی یہ ہے کہ شاعر نے جمود بول کر سرور مراد لیا، حالانکہ جمود بول کر بخل تو مراد لیا جاتا ہے، سرور مراد نہیں لیا جاتا۔ پھر مصنف علیہ الرحمہ کی تائید کرتے ہوئے شارح علیہ الرحمہ نے بھی مزید اس کی بات کی وضاحت کر دی، مثالیں پیش کر دی۔ ایک آدمی شاعر کی خیر خواہی چاہتے ہوئے اس نے کہا کہ شاعر کا جو شعر ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے، خام خواہ آپ نے اعتراض کر دیا۔ اس نے یوں شاعر کو بچانے کی کوشش کی، اس نے کہا دیکھو جمود کے دو مقصد ہیں، ایک ہے مقام رونے کا ہو اور بندہ نہ روئے، اس جمود سے تو بخل مراد ہوتا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے مطلق جمود مراد لیا۔ جمود کی دو قسمیں، ایک جمود مطلق ہو گیا، ایک جمود مقید۔ مقید وہ جمود کے وقت رونے کا ہو بندہ نہ روئے تو یہ مقید جمود ہو گیا، تو اس سے بخل مراد ہوتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن جو شاعر کی مراد تھی جمود سے، وہ مقید جمود نہیں بلکہ مطلق جمود لینا ہے، محض آنکھوں کا آنسو سے خالی ہونا، مقام رونے کا ہو یا نہ ہو، مطلق۔ اب فرماتے ہیں جب مطلق جمود لے لیں گے، آنکھوں کا آنسو سے خالی ہونا، پھر اس سے کنایہ استعمال کریں گے خوشی کی طرف، یعنی جب آنکھیں جو ہیں آنسو سے خالی ہوں تو اس کو خوشی لازم ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو مقید آیا کلام، یہاں سے مقید سے ہم مطلق مراد لیں گے تب معنی ٹھیک بنے گا۔ شارح علیہ الرحمہ کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، کلام درست ہو جائے گا، لیکن پھر بھی یہ کلام جو ہے تقید معنوی سے نہ نکلے گا، بلکہ اس میں بھی ذہن جو ہے مقصود کی طرف، آسانی کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا مطلق خلو عین، آنکھوں کا آنسو سے خالی ہونا، اس کو خوشی لازم ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے، خوشی بھی نہیں ہوتی، آنکھوں کا آنسو سے خالی ہونے سے خوشی لازم تو نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ الٹ بھی پایا جاتا ہے، آنسو تو ہوتے ہیں لیکن پریشانی نہیں ہوتی بلکہ خوشی میں آنسو نکل آتے، پھر بھی وہ کہتے ہیں آپ کا کلام جو ہے تقید سے نہ نکلے گا۔ اگلا عبارت دوسری غرض، والکلام الخالی عن التقید المعنوی ما یکون الانتقال فیہ۔ اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ کی غرض ایک اعتراض کا جواب دینا ہے۔ اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے پیچھے بیان کیا، اے شارح علیہ الرحمہ اگر مطلق معنی لیں تب بھی تقید بنتی ہے، اگر مقید معنی لیں تب بھی تقید بنتی ہے، ہمیں بتائیں کون سا کلام ہوگا جو تقید معنوی سے خالی ہوگا۔ تو شارح علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں وہ کلام تقید سے خالی ہوگا جس میں معنی اول سے ثانی کی طرف جاتے ہوئے کوئی دقت پیش نہ آئے، بلکہ آسانی سے بات سمجھ آ جائے، یہاں تک کہ جو سامع ہے ابھی تک متکلم کلام ختم ہی نہ کرے، کلام کے درمیان سے ہی جو متکلم ہے اس کا مقصود سمجھ لے، یہ کلام جو ہے تقید معنوی سے پاک ہوگا۔ معنی اولی جیسے سمجھا فوراً ہی معنی ثانوی سمجھ آ گیا، اگرچہ اس میں واسطے کثیر بھی ہو جائیں تب بھی اس میں تقید معنوی نہ ہوگی۔ جیسے استاد صاحب نے مثال پیش کی کہ فلاں کے گھر میں راکھ زیادہ ہے، راکھ زیادہ ہے، کیوں زیادہ ہے؟ کھانا زیادہ پکتا ہے، کھانا زیادہ کیوں پکتا ہے؟ مہمان زیادہ آتے ہیں، مہمان زیادہ کیوں آتے ہیں؟ سخی ہے۔ اب راکھ زیادہ سے کنایہ لینا، اس کے گھر میں راکھ زیادہ ہے، اس سے کنایہ لینا وہ سخی ہے، اگرچہ اس میں واسطے زیادہ ہیں لیکن معنی اولی سے ثانی کی طرف منتقل ہونے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اس طرح کا کلام ہو وہ کلام جو ہے فصیح ہوگا، تقید معنوی سے خالی ہوگا۔
و امل کلام الذی لیس لہ معنی ثان، اس عبارت سے شاعر رحمہ کی یہ غرض۔ اب فرماتے ہیں کلام کوئی بھی ہوگا، فن بلاغت میں کلام کے دو مقصود ہوں گے، ایک معنی اولی، دوسرا معنی مقصودی۔ فرماتے ہیں ایسا کلام ہو معنی اولی ہو لیکن معنی ثانوی مقصودی نہ ہو تو یہ بلغاء کے ہاں درجہ بلاغت سے گر جائے گا۔ بلغاء کے ہاں اس کلام کی کوئی حیثیت نہیں جس کا معنی ثانوی نہ ہو۔ جیسے کوئی کہے ان زیدن قائم، اس کا معنی اولی تو یہ ہے کہ زید قائم ہے۔ اب معنی ثانوی وہ یہ ہے کہ جو ان زیدن قائم کہا کہ سامع جو ہے وہ منکر ہے، منکر ہونے کی وجہ سے تقیید لائی، تو یہ کلام آسانی سے سمجھ آ گیا۔ معنی اولی سے آدمی معنی ثانوی کی طرف منتقل ہو گیا کہ سامع جو ہے منکر ہے، اس وجہ سے کلام میں تقیید لائی۔ آپ فرماتے ہیں اگر ایسا کلام ہو ثانوی اس کا معنی نہ ہو، وہ بلغاء کے ہاں اس کلام کی کوئی حیثیت نہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔